السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے یوٹیوب کا روزہ رکھا؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یوٹیوب دیکھتے ہوئے یہ چیز پہ غور نہیں کرتے ہو کہ یوٹیوب میں جس طرح آپ لوگ سلائڈنگ کرتے وقت آپ کو آپ کی خواہش کی چیز دکھائی نہیں دیتی، بلکہ یوٹیوب کے اندر آپ جس طرح سے سلائڈنگ کرتے رہتے کئی نمونے کی چیزیں آتی ہیں، اچھی بری، گانے، فوٹوز، امیجز، اور جس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہوگا انشاءاللہ۔ پتہ مکمل طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، مگر آپ کا روزہ مکروہ ہونے سے کم آپ بچ سکتے ہیں، آپ کا روزہ ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کے روزے کی جو اہمیت ہے، روزہ رکھنا ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، اور روزہ رمضان کا ایک مہینے میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور ایک بار رمضان کے مہینے میں اگر ہم یوٹیوب پر اپنی خواہش کی چیزیں جس طرح سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں اگر آپ دیکھیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو، جس سے ہمیں کچھ معلومات ہو، جس کا کچھ اپنے کو حاصل ہو سکے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ مگر روزے کی حالت میں آپ جس طرح آپ سب جانتے ہیں یا کچھ لوگ نہیں بھی جانتے ہیں کہ روزے میں کئی پابندیز ہیں، جیسے آنکھوں کا روزہ ہے، بدن کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، یعنی آنکھوں سے بری چیز نہیں دیکھنا، غلط چیز نہیں دیکھنا، اور کھانا نہ کھانا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، ایک ٹائم سے ایک ٹائم تک جو ہے نا انسان کو بھوکا رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ دل میں روزے کی حالت میں دل میں کسی کے لیے برا سوچنا غلط ہے، تو اور کانوں سے غلط سننا بھی روزے کو مکروہ کرتا ہے، روزے کو توڑتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو روزے کے اندر پابند ہیں، تو ہمیں وہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ خراب ہو سکے، اور جو روزہ رکھنے کے بعد اگر ہمیں وہ روزے کا اگر ثواب نہ ملے یا فائدہ نہ ملے، تو وہ روزہ رہنے کا فائدہ کیا ہے جس سے ہمیں نقصان ہو۔ تو میرے حساب سے تو یوٹیوب کے اندر سلائڈنگ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سرچ کر کے اپنے فائدے کی چیز دیکھیں، سنیں، جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کو ثواب مل سکے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جو لوگوں کو معلومات نہیں ہے ان کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرا کام یہ نہیں کہ لوگوں کو یہ چیزیں بتاتے پھرو کرو، مگر کچھ لوگوں کو دیکھنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ بھئی ہم جس پرہیز کر رہے ہیں، اگر سامنے والا بھی اگر اس کا اگر صحیح فائدہ اٹھا لیا، اگر انہیں پریشان ہو رہا ہے، اس میں غلط چیزوں میں جا رہا ہے، تو ان کو اس طرح کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ تو ایسے کئی ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا وقتی طور پہ۔ آپ سب بھی جو ہے اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور روزے کے اندر جتنے بھی پابندیاں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو لوگ رمضان کے مہینے میں شراب پی رہے ہیں، کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جوا کھیلنا، آئی پی ایل میں پیسے لگانا، آئی پی ایل میچز میں انٹرسٹ لینا، کئی سارے چیزیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی لوگ جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار محبت و متحد ہو کر رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔